نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ بعض دفعہ آدمی کوئی کام کرتا ہے، وہ کام غلط ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کو کہتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، کرتا جا، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے، کہتا ہے اس میں بڑا فائدہ ہوگا تجھے، ہاں جی، جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے اسی میں فائدہ ہے، دینی لحاظ سے بدعات یا شرک میں مبتلا کرتا ہے، کہتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے تیرا، بس وہ لگ جاتا ہے، اس کو کوئی اچھا نظر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فمن زین لہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو سوء عملہ، کہ اس کا برا عمل جو ہے فرآہ حسنا، اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، کام برا ہے تو یہ برا کام اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے کون پیش کرتا ہے؟ شیطان۔ کہتے ہیں بیٹا تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، کام ہوتا غلط۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس میں اکثریت مسلمان مبتلا ہے، اکثریت۔ افمن زین لہ سوء عملہ، پس اس شخص جس کے سامنے اس کے عمل کو مزین، برے عمل کو مزین کر دیا جاتا ہے، فرآہ حسنا، وہ اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء، پس اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور کئیوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ بدعت جو ہے نا جی، بدعت ایک تو ہے نا کہ مسجد میں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ بار بھی برا ہے، اندر تو زیادہ برا ہے۔ آدمی کہتے ہیں مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی چوری کر دے، جوتیاں روزانہ چوری ہو جاتی، کوئی آدمی مسجد میں آ کے شراب پیتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے نا کہ میں کام کر رہا ہوں لیکن ہے غلط۔ لیکن یہ جو بدعت کرتے ہیں نا، بدعت یہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے۔ سنت ایک چیز ایک ہے بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ وہ کام دین کے نام پہ ہو لیکن سنت نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں خیر ہے، حرج کیا ہے۔ مثلا مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض پڑھتے ہیں، فرض کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کے بعد مولانا صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، سارے نمازی بیٹھ کے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، فرض نماز پڑھ کے باقی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اب اگر جو لوگ کرتے ہیں ان کو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ حضور نے جو کام نہیں کیا تو پھر وہ ہم کریں گے تو یہ کیا اس کو سمجھتے کیا ہے؟ ثواب سمجھتے ہیں۔ بھئی ثواب سمجھ کے دعا مانگیں گے نا، اگر ان سے پوچھو بھئی کیوں مانگتے ہو تو جواب کیا دیتے ہیں؟
بھئی دعا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں بھئی، ساری زندگی دعا مانگو، رات کو مانگو، دن کو مانگو، لیکن نئی ایجاد تو نہ کرو، نئی چیز بناؤ تو نہیں نا۔ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ مثلا جنازے پہ جاتے ہیں تو جنازہ جب ہم پڑھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ اٹھاؤ جی، دعا کرو۔ اب جنازے کے بعد حضور نے دعا نہیں فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ قبر پہ دعا سنت ہے۔ دعا، یہ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ ساری دعا ہے۔ اللہ چھوٹوں کو بھی بخش دے، بڑوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے، مردوں کو بھی بخش دے، یہ دعا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ دعا کرو، بلکہ بعض مولوی صاحبان تو بخشوا کے چھوڑتے ہیں اس ٹائم، ایسے ایسے الفاظ انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں کہ وہ مردہ کہتے، لوگ کہتے کہ مردہ اس دعا سے بخشا گیا، حالانکہ بخشا اس لیے نہیں گئے کہ تو نے بدعت کی ہے، گناہ کیا۔ ہم بھی بعض دفعہ کرتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں ہوتی، اب عوام ہمارے پاس بیٹھے سمجھے تو پھر وہاں بھی سمجھیں گے نا، تو لڑائی جھگڑا اس سے بچنے کے لیے بعض دفعہ ہم، لیکن جو لوگ سمجھنے والے تھے ان کو ہم پہلے بتا دیتے کہ بھئی آپ کی میت ہے، جیسے ہی سلام پھرے آپ جنازہ اٹھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ہم ان لوگوں گھر والوں کو سمجھا دیتے، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کرانی ہے، ہمارے یہ خاندانی رواج ہے، جبکہ ہے بدعت۔ تو سب سے بڑا وزنی گناہ جو ہے شیطان جس کو ہمیں سمجھاتا ہے وہ یہ بدعت ہے، سب سے بڑا وزنی گناہ ہے، کیونکہ اس سے توبہ نہیں ہے۔ چوری سے تو آپ توبہ کریں گے، شراب سے تو آپ توبہ کریں گے، جھوٹ سے تو آپ توبہ کریں گے، اس دعا سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ اور ساری زندگی لگے رہو، ساری زندگی بدعت میں لگے رہو، یہ بدعت ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے سنت اور ایک عمل ہے بدعت۔ سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے تو نہیں چھپے نا، ہم چومتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حضور کے دور میں نہیں پڑھا گیا، لیکن جواب کیا ملتا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ حرج کی ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حرج کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 کے بعد عبدہ و رسولہ پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تیسری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ اب ہم نہیں اٹھے، ہم نے آگے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، اتنا درود ہم نے آگے پڑھ دیا، ہم اٹھے نہیں۔ تو شریعت کیا کہتی کہ اب تم نے غلطی کی ہے، سجدہ سہو کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہے، ورنہ تمہاری نماز۔ اب یہاں اس بات کو دلیل کے طور پہ سمجھو کہ بھئی ہم نے یہاں کون سا گناہ کیا ہے؟ درود شریف ہی تو پڑھا ہے نا، یہ دلیل ہے آپ کے پاس کہ بھئی یہاں ہم نے کون سا گناہ کیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا دعا ہی کی اور کیا کیا ہے، تو یہاں تو درود شریف پڑھا ہے۔ درود شریف پڑھنا تو بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے اصلی جگہ پہ نہیں پڑھا، یہاں حکم نہیں ہے، یہاں کھڑے ہونے کا حکم پڑھا ہم نے درود شریف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سجدہ سہو کرو، تم نے غلط پڑھا ہے۔ پڑھا کیا ہے؟ درود شریف پڑھے، گناہ ہے اس میں؟ ثواب ہے نا جی، لیکن یہاں ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب نہیں ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، باریک مسائل ہیں، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو شیطان کیا کہتے ہیں؟ ہم مزین کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا لگے رہو، مر جاؤ گے اور اسی غلط راستے پہ ہوگے مرنے تک۔ وہ بندے کو یہ میتوں میں دیکھ لو، یہ قل ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں، کہاں سے آ گیا؟ یہ سب بدعات، لیکن لوگ نہ مانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔
اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو قل کی دعا کرتے ہیں تو کیا وہ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں اس میں ثواب ہے، کرو گے تو مردہ بخشا جائے گا۔ تو کہاں سے؟ حضور نے فرمائی ہے، ابوبکر صدیق نے فرمائی ہے، ہمارے فاروق نے فرمائی ہے، عثمان غنی نے فرمائی ہے، حضرت علی نے فرمائی ہے۔ تو ہم کرتے ہیں، ہم نے ہندوستان پاکستان میں ہوتی ہے، باقی اسلامی ملکوں میں ہوتی بھی نہیں، بر صغیر میں ہوتی ہے، اور یہ ہم نے میرا خیال ہے ہندوؤں سے لیا ہے، یہ قل اور یہ جمعرات اور یہ 10واں اور یہ 40واں۔ کیا دعا 40 دن تک جائز ہے؟ دعا تو ساری زندگی کرو، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے اپنوں کے لیے ساری زندگی دعا کرو، روز کرو، صبح کرو، شام کرو، منع نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مخصوص کر دیا تو یہ بدعت ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، پس اس شخص کا برا عمل جو اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، فَرَآهُ حَسَنًا، اس کو بھی اچھا لگ گیا، اس کو بھی اچھا لگ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے، جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو سمجھ جاتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا، عقل دی، نبی بھیجے، مبلغ بھیجے، علماء بھیجے، وہاں سے سمجھو۔ اگر نہیں سمجھو گے، ڈٹے رہو گے، ضد کرو گے تو پھر اللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جدھر تیری مرضی ہے، جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جا۔ نولیہ، قرآن میں نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جدھر جانا چاہتا ہے جا، ہم تجھے ادھر ہی بھیج دیں گے۔ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ نے مجبور انسان کو نہیں بنایا، ہدایت اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے۔ ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت ایسی دولت ہے کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا، سیکھے گا، تلاش کرے گا، میں اس کو اپنا راستہ بتا دوں گا، اور جو نہیں کرے گا، بھئی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے یا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری ضرورت بے شمار مخلوق ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے کافر بن جائے، جو چاہے مسلمان بن جائے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، فرآہ حسنا، اس نے بھی اس کو اچھا سمجھا، فإن اللہ یضل من یشاء، پس اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس اے میرے نبی آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ گرائیں، اتنی تکلیف نہ اٹھائیں۔ آپ کو یہ حرص ہوتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہمارے نبی اپنے امت پر حریص تھے کہ یہ مسلمان بنے، لیکن یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے کہ آپ اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کریں، اتنی تکلیف نہ اٹھائیں، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، واقعی میں ان سے پوچھوں گا، جن جن تک بات پہنچی ہے ان سے میں خود پوچھوں گا، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اپنے نفس کو اتنا نیچے نہ گرائے حسرت کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے
جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فَتُسِيرُ صحابہ، پس وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پس اس کو وہ بادل جو ہے اس کو پھر ہم بیچتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف، إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، یعنی ہوا آتی ہے وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، بادل پھر چلتے ہیں ایسی زمین کے طرف جاتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہے، اس پہ اللہ پاک بارش برساتے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس زمین کے مرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اور اسی طرح تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندہ ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم زندہ نہیں ہو سکتے، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اس طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔